اس کے بالوں سے اٹھنے والی دھیمی مگر تیز خوشبو نے میرے حواس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے جھک کر اس کے کی بورڈ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے کمپیوٹر کا کام سمجھانے لگا۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب ہو رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس دوران وہ جب بھی سر ہلا کر میری کسی بات کا جواب دیتی تو اس کی ریشمی زلفیں میرے گال کو چھو کر گزرتی۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے فالوورز کمپلیٹ کروانے میں میری ہیلپ کریں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب بھی وہ میری کسی بات کا جواب دیتی تو اس کی ریشمی زلفیں میرے گالوں سے ٹکراتی، جس سے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ زارا بھی میری قربت میں پوری طرح وقف تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی دھیمی مسکراہٹ سب بتا رہی تھی کہ وہ میری اس نزدیکی سے بالکل بھی ناخوش نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود بھی ایک رومانوی تناؤ میں تھی جس کا وہ بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس دل فریب ماحول میں آپس میں ہی گم تھے، مگر اچانک سے ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ ہمارے آفس کی لائٹس اچانک سے چلی گئیں۔ صرف جنریٹر ہی چل رہا تھا، مگر وہ جنریٹر بھی بند ہونے لگا۔ پورے فلور کی لائٹ اچانک سے چلی گئی۔ وہاں پر ساری ہی بجلی جانے لگی، ساری لائٹس بند ہونے لگی، کمپیوٹرز بند ہونے لگے، اور تو اور اے سی بھی بند ہونے لگے۔ آفس میں اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ پورا آفس اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس ٹائم پہ زارا بہت ڈر گئی۔ زارا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی ٹرانسفارمر اڑ چکا ہے۔ کم از کم 10-12 گھنٹے تو لائٹ نہیں آئے گی۔ پورے ہی پینل میں تکنیکی خرابی چل رہی ہے۔ اس گہرے اور سنسان اندھیرے میں زارا جو کہ بہت ڈر رہی تھی، وہ میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس نے کہا، او نہیں، اب کیا ہوگا؟ احمد پلیز میرا ہاتھ پکڑے رکھنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک تو پتہ نہیں میرا موبائل کدھر ہے، لائٹ کیسے جلاؤں؟ احمد نے کہا، تم میرا ہاتھ چھوڑو گی تو میں موبائل نکال کے اپنی لائٹ جلاؤں گا نا۔ اس نے کہا، احمد میں تمہارا ہاتھ تو چھوڑ رہی ہوں، لیکن پلیز دور مت جانا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ایک انجانا سا خوف جھلک رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور فلیش لائٹ آن کر دی۔ خوف اور سحر انگیز امتزاج میں اس کی گوری رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ گھبراہٹ کے اس عالم میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرے بالکل ہی سامنے کھڑی تھی، محض 1-2 انچ کا ہی فاصلہ ہوگا۔ اس کی تیز تیز چلتی ہوئی سانسیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں تو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ زارا کا چہرہ انتہائی معصوم تھا۔ میں نے زارا کو کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، بس چند منٹ کی بات ہے، جنریٹرز دوبارہ آن ہو جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے انتہائی نرم اور گرم جوش لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بعد زارا نے میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اور میں نے بھی اپنا ہاتھ اس سے بالکل نہیں چھڑایا۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اس اندھیرے میں خود کو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اس احساس نے میرے اندر ایک کرنٹ سا بھر دیا تھا، اور پھر اچانک سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور پوری شدت کے ساتھ اپنا سر میرے چوڑے کندھے پہ رکھ دیا۔ احمد، یہ لائٹ کب آئے گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کرو، مجھے یہ اندھیرا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی آواز اس وقت انتہائی مدھم اور کانپتی ہوئی تھی۔ میں نے بھی بغیر کسی جھجک کے اپنا پورا بازو اس کی کمر میں دے رکھا تھا اور اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی قربت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ لائٹ کبھی بھی نہ آئے اور میں اسی طرح اس کے ساتھ رہوں۔ زارا کی دل کی دھڑکنیں اس پرسکون اندھیرے میں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد زارا نے اپنا سر آہستہ سے اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی اس نظر میں اب خوف بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی چاہت تھی، جیسے اسے بہت سکون مل رہا ہو۔ اس خاموش اور اندھیرے کمرے میں جہاں صرف ہم دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے میں سکون اور اپنائیت پہچان لی تھی۔ میں نے جب پہلی دفعہ زارا کو دفتر میں دیکھا تھا، میں نے تبھی اسے پسند کر لیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ زارا بھی کہیں نہ کہیں مجھے پسند کرتی ہے۔ زارا ایک ماڈرن لڑکی تھی، لیکن باحیا اور مہذب تھی۔ اسے زمانے کی اونچ نیچ کا اچھے سے اندازہ تھا۔ ہم دونوں کے دلوں میں ہی کافی عرصے سے یہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ پہلے پہلے تو میں زارا سے بات کرنے میں بھی ہچکچاتا تھا، لیکن پھر کام کے سلسلے میں مجھے اس سے بات کرنی پڑتی تھی۔ اسی دوران ہماری کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔
میں اس کی ہر کام میں مدد کرتا تھا، اس کی اسائنمنٹس بھی بنا کر دیتا تھا، اس کے سارے پروجیکٹس میں اس کی مدد کرتا تھا۔ آفس میں ہمارا تعلق بہت اچھا تھا۔ زارا کے سر میں اکثر ہی درد رہتا تھا تو میں اس کے لیے کافی منگواتا تھا اور بہانہ یہ کرتا تھا کہ اپنے لیے منگوا رہا تھا اس لیے تمہارے لیے بھی منگوا لی۔ زارا میری یہ ساری باتیں سمجھتی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ اس پر ہر رنگ بہت خوبصورت لگتا تھا اور آج گزارے ہوئے یہ لمحات اس اندھیرے میں مجھے وہ سکون دے رہے تھے جو شاید صدیوں سے مجھے نہیں ملا تھا۔ زارا بھی میری قربت میں بہت خوش تھی۔ اس کی آنکھیں یہ صاف کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہے۔ اس اندھیرے میں صرف میں اور زارا تھے اور ہمارے دلوں میں پلتی ہوئی وہ انجان محبت جس کا ذکر ہم نے ایک دوسرے سے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ میری بے پناہ اس سے رومانوی قربت تھی۔ آج ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ساری باتیں کر دی تھی۔ میں نے زارا کو اپنی آنکھوں سے بتا دیا تھا کہ میں اس کو کتنا پسند کرتا ہوں اور شاید اس نے بھی بتا دیا تھا۔ آج اس اندھیرے میں ہم دونوں نے اپنے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان اور سرور دیکھا تھا۔ زارا نے کچھ دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سمیٹا اور لباس کو درست کیا، اور پھر اچانک ایک جھٹکے میں لائٹ آ گئی اور پورا آفس روشن ہو گیا۔ زارا کا چہرہ اس ٹائم پر چمک رہا تھا۔ وہ شرما بھی رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے گال حیا سے مزید لال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک جادوئی اور دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ احمد، اس پروجیکٹ میں تم میری مدد کرو گے نا؟ اور اس کے بعد وہ شرارتی مسکرائی۔ میرے دل میں ہلچل ہوئی۔ میں نے اسے کہا میں ضرور مدد کروں گا۔ اس کی اس بات کے بعد میں صرف اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور سوچتا رہ گیا کہ جس چیز کی خواہش میں اتنے برسوں سے کر رہا تھا اور جو جذبات میرے دل میں زارا کے لیے ہیں اور زارا کے دل میں بھی وہی ہیں، یہ سب کچھ سوچتے ہوئے احمد بہت خوش ہو رہا تھا۔ آج تو زارا چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں سک رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا، لیکن میرا سارا دھیان زارا کی طرف تھا۔ کچھ دیر پہلے جو معاملات ہوئے تھے میں اسے سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا، اور جب میں نے زارا کو دیکھا تو اس کے فیس پہ بھی ایک عجیب سی اسمائل تھی۔ اس کے بعد اکثر ہی ہم آفس کے باہر بھی ملنے لگے، ساتھ میں لنچ کرتے، اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے۔ ایک دن لنچ کرتے ہوئے زارا نے احمد سے پوچھا، احمد، تم مجھ سے پیار تو کرتے ہو نا؟ کہیں فلرٹ تو نہیں کر رہے؟ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، فلرٹ اور تمہارے ساتھ؟ دیکھو، تمہاری ان جادوئی آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ زارا، جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ میں نے آج سے پہلے یہ چیزیں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے اور میں کبھی بھی فلرٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں دل سے اپنایا ہے اور صرف تم سے محبت ہی نہیں کرتا، تمہاری عزت بھی کرتا ہوں۔ آفس میں پلنے والی یہ محبت جو کہ دونوں کے ہی دلوں میں تھی، زارا اور احمد کی کہانی کو ایک نیا رنگ دینے لگی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت پا کر بہت خوش ہوتے تھے اور انہوں نے آپس میں ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ اگلے سال شادی کر لیں گے۔ اس سال وہ دل لگا کر محنت کریں گے تاکہ اپنے فیوچر کو اچھا بنا سکیں۔ آج کل وہ دونوں ہی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ آپس میں کام کرتے کرتے وہ ایک دوسرے کو ہمت دیتے اور کہتے کہ آج ہم محنت کریں گے تو کل ہمارا فیوچر ہی سیکیور ہوگا۔ مگر ساتھ رہ کر وہ کام پر اتنا دھیان نہیں دے سکتے تھے۔ رات کے کبھی 11 بج جاتے اور کبھی 1 بج جاتا اور ان کا یہ پروجیکٹ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زارا اس پروجیکٹ کو لے کر بہت پریشان تھی کہ یہ پروجیکٹ آخر ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ احمد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، تم آرام سے کام کرو۔ وہ آفس میں رات گئے دیر تک آپس میں ٹائم سپینڈ کرتے اور ساتھ ساتھ پروجیکٹ پہ بھی کام کرتے۔ سارا دن کمپیوٹر کے اوپر جھکے رہ کر، کی بورڈ پہ انگلیاں گھما گھما کر زارا کے کندھوں میں بہت درد رہنے لگا تھا۔ آج میں نے اس کے کندھے خوب دبائے جس سے اس کی تھکن تھوڑی کم ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے زارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کرسی پر ہی ٹیک لگا لی۔ وہ آرام کرنے کا اظہار کر رہی تھی اور میں اس کے سامنے بیٹھا صرف اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور اس نے کہا، احمد، تم نے بہت اچھا دبایا، میری واقعی ساری تھکن دور ہو گئی۔ آج رات انہوں نے پورا پروجیکٹ مکمل کیا۔ احمد نے اس کی بہت ہیلپ کی۔ رات کے 1 بج چکے تھے، اب دونوں کے ہی جانے کا ٹائم تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن منزل انہیں دور لے کے جا رہی تھی۔ دونوں ہی آفس سے باہر نکلے، اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک دوسرے سے دور جانے پر وہ اداس تھے،
لیکن ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ زہرا نے احمد کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس پروجیکٹ میں اس کی بہت ہیلپ کی۔ احمد اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے ہی دلوں میں محبت کا ایک خوبصورت اور نیا رنگ بھر چکا تھا، جس کا احمد نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ میری پلے لسٹ میں موجود مزید خوبصورت کہانیاں بھی سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔